اس لیے بالکل، جس طرح کی صورتحال ہم بنتی دیکھ رہے ہیں وہ آگے بھی دیکھنی ہوگی کس طرف جاتی ہے۔ شوکت پراچا ساتھ موجود رہیے گا۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ماریہ سلطان، ماہر قانون۔ ماریہ سلطان صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے آج اس کو وقت دیا۔ جس طرح کی صورتحال اب بنتی جا رہی ہے اور اب اسرائیل نے بھی واضح طور پر اعلان کر دیا جنگ بندی کا، کیا کہیں گی؟ دیکھیں، اس وقت اس جنگی صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو ملیٹریلی تو ایک سٹیل میٹ ہے ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان۔ لیکن اگر اتفاق سے دیکھا جائے کہ جنگ کون جیتا کون ہارا، مطلب ملٹری پوائنٹ آف ویو سے تو سٹیل میٹ ہے، لیکن پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ایران نے جو سبقت اسرائیل کے خلاف استعمال کی ہے شاید وہ بہت دہائیوں کے بعد واضح ہوئی ہے، کیونکہ جیسے کہ انڈیا پاکستان کے اندر امریکہ کو آنا پڑا اور امریکہ کی بات چیت کے بعد جنگ رکی، اسی طرح اسرائیل نے جنگ تو شروع کی لیکن جنگ کو ختم کرنے کے لیے ان کو امریکہ کی ضرورت پڑی۔ ہاں، ہم اس بات پہ بحث ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ بڑی سمبولک ہٹ تھی ایران کی طرف سے کہ انہوں نے 2 گھنٹے پہلے بتا دیا قطر کو، باقیوں کو، اور اس کے بعد امریکہ کا کوئی اس طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا کہ وہ وار کے اندر کمپیل کرتے۔ لیکن جو اہم بات یہ ہے کہ اس کے بعد ان کو امریکہ کی ضرورت پڑی کہ جو جنگ اسرائیل نے شروع کی تھی۔ تو ایک لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وار کے اندر جو بڑی میتھ ٹوٹی ہے وہ اسرائیل کی ٹوٹی ہے۔ وہ اس ریجن کے اندر ایک پاور بیلنسر کے طور پہ کام کرے تھے، پاور بیلنس کے طور پہ وہ کام نہیں کر سکے، اور امریکہ کے لیے بھی ایک چیلنج رہا، کیونکہ جس طرح وہ سمجھ رہے تھے کہ ریجن ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، ریجن ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، باوجود اس کے کہ ان کی بیسز وہاں موجود۔ اس ماریہ لیے صاحب، یہ ساری چیزیں بڑی ایک نئی ایکویشن کو دکھا رہی ہیں، اور ایکویشن میں امریکہ از آن دا ٹاپ، ایران فار شور جو ہے ایک ریجنل کمپیٹیٹر کے طور پہ نکلا ہے، لیکن جو امپیکٹ آئے گا ریورس وہ اسرائیل کی گورنمنٹ پہ آئے گا۔ ماریہ صاحب، جس طرح سے ایران نے ریٹیلیٹ کیا، جس طرح سے مقابلہ کیا، اس کے بعد اب جنگ کے بعد کیا دنیا ایران کو مزید مضبوط ہوتے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں، دنیا تو ایران کو مضبوط ہوتے ہوئے نہیں دیکھے گی، لیکن ایران کی حکومت کو اب کچھ فیصلے کرنے ہوں گے، کچھ ان کی۔ دیکھیں، جنگ آپ کو کچھ سکھاتی ہے، آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ کے دوست کون ہیں، آپ کے دشمن کون ہیں، آپ کی ویکنیسز کیا ہیں اور آپ کی وار پوٹینشیل کیا ہے۔ ایران کو اب بڑی سنجیدگی سے اپنی فضائی قوت کے اوپر فوکس کرنا ہوگا، بڑی سنجیدگی سے اپنی ڈیفنس پارٹنرشپس پہ کام کرنا ہوگا، ان کو اپنی ریجن کے اندر پالیسی کو چینج کرنا ہوگا۔ انہوں نے ہندوستان کے اوپر اعتبار کیا، اور ہندوستان نے جتنا نقصان ایران کو پہنچایا شاید ایران اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ پاکستان ایران ریلیشنز یقینی طور پر بہتر ہوں گے، لیکن یہ تمام چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو ریجنل سچویشن ہے اس کو بھی دیکھیں گے، کیونکہ جو ریجن کی اقتصادی قوت ہے، جو ریجن کا کلیکٹیو ڈیفنس ہے، وہ ان سارے ریجن کے ایک ساتھ کھڑے ہونے کے ساتھ ہے، کیونکہ اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنے دفاعی جو ارینجمنٹس ان کو بھی بہتر کرنا پڑے گا۔ ایران کی خارجہ پالیسی دیکھیں، اس سے پہلے اگر ہم کوئی بات کرتے تھے تو ہمارا خیال تھا کہ ایران کی جو خارجہ پالیسی ہے دنیا میں بہترین ہے، لیکن اس کانفلکٹ سے بہت سارے گیپس نظر آئے ہیں، جس میں ان کو اپنی ریجنل پالیسی کو ریویو کرنا ضروری ہے، اور ان کو جو اپنی انٹرنیشنل پالیسی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا، تاکہ جو ان کا افیکٹ ہے وہ ان کی مطلب جو ریئل پاور ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر سکے۔ اور امریکہ کے لیے بھی چیلنج ہے، کیونکہ امریکہ کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ جو ان کی بیسز تھیں، جہاں چاہے وہ قطر تھا، چاہے عمان، بحرین، UAE، ان کو یہ پتہ چلا کہ ایکچوئل وار میں شاید وہ اتنے اسٹرانگ نہ ہوں، نیشنل انٹرسٹ یعنی کہ ان ممالک کا انٹرسٹ اور امریکہ کا انٹرسٹ دو مختلف جگہوں پہ ہو، یعنی کہ ریجن کی پالیسی کچھ اور تھی، ریجن امن چاہتا تھا، امریکہ جنگ چاہتا تھا۔ کوئی بھی ریجن کی کا ملک جو ہے، چاہے قطر تھا، عمان تھا، جو بھی ہے، یا سعودی عربیہ، وہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے تھے۔ اس کے برعکس امریکہ جنگ چاہتا تھا، جس کی وجہ سے ایک ریجنل کیپیسٹی جو تھی وار کی امریکہ کی، وہ اس کا نہیں تھی۔ اب اگر یہ جنگ تھوڑی سی آگے چلتی تو ہو سکتا تھا کہ اس ملٹری الائنس میں سے بہت سارے ملک ری ڈیفائن کرتے، جیسے عمان کے اندر امریکن بیسز ہے، وہ ری ڈیفائن کرتے کہ جی ہم ایران کے ساتھ جائیں گے یا امریکہ کے ساتھ جائیں گے، تو اس میں امریکہ کو اپنی بیسز یہاں سے موو کرنی پڑتی۔ تو یہ تمام جو ریئل پالیٹک امپلیکیشنز ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت جو پریشر ہے، جو سوسائٹل امپیکٹ آیا ہے، ملٹری امپیکٹ آیا ہے اس وار کا، وہ اسرائیل پہ ہے، کیونکہ اسرائیل بھی اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا، ایران بھی اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا، اور امریکہ بھی اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا۔ جب تینوں ممالک اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئے امپیکٹ سے، ایک نئے طریقے سے یہاں جنگ جو ہے سوچی جائے گی، دیکھی جائے گی. اب جو اگلے 6 مہینے ہیں یہ کرٹیکل ہیں ہمارے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ریجن کس طرف جاتا ہے، ایران کیا ڈیسائڈ کرتا ہے، اور ظاہر ہے اسرائیل میں ہو سکتا ہے کہ رجیم چینج ہو جائے. ماریہ، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اب سیز فائر کی صورتحال ہوتی جا رہی ہے، پاکستان سمیت اگر دیگر ممالک کی ہم بات کریں، کوئی خاص کردار رہا ہے اس جنگ بندی میں؟ جی بالکل رہا ہے. دیکھیں اگر ریجن جو ہے ایران کے ساتھ بچ جاتا، یعنی کہ اگر کوئی بھی ممالک، اسلامی ممالک، پاکستان ہوتا، امن ہوتا، قطر ہوتا، سعودی عربیہ، کوئی بھی اگر یہ کہتے کہ جی ٹھیک ہے ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ جنگ ایران کے حق میں نہ جاتی، نہ یہ سیز فائر اس طرح ہوتا. دیکھیں جب ریجن نے ایک آواز دی، اسلامک ممالک نے ایک آواز دی، اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ جو ان کے ملٹری پارٹنرز تھے، چاہے وہ امریکہ تھا، مطلب دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، ان کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ وہ ایک آدھ ہٹ کر سکتے ہیں، مطلب ایران کے خلاف، جیسے انہوں نے پریسیشن اسٹرائک کی، اور اس کے بدلے میں ان کو بھی ایک اسٹرائک سہنی پڑے گی. اب اس اسٹرائک کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. دونوں سائڈ کے پاس پری ارلی وارننگ تھی کہ یہ ایسا اسٹرائکس ہونے والی ہیں. وہ کیوں تھی؟ کہ مطلب فیس سیونگ کے لیے نا، کہ سیز فائر ہو سکے. ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ امریکہ کو 35 گھنٹے جہاز اڑانے کی ضرورت تھی جو ہے ایران کے اندر آ کے ایک سائٹ ہٹ کرنے کے لیے. ان کے پاس میزائلس نہیں ہیں، ان کے پاس ریجن میں اور جگہ پہ جہاز موجود نہیں ہے، لیکن ان کو یہ فیئر تھا کہ اگر ہم یہاں سے کہیں سے بھی اڑائیں گے تو یہ جو اس کا افیکٹ ہے یا اس کی جو انفارمیشن ہے، وار انفارمیشن، وہ ایران کو پہلے پہنچے گی. تو انہوں نے اپنی مین لینڈ سے جہاز اڑائے، اس لیے کہ وہ اس آپریشنل سیکریسی کو مینٹین کر سکیں. اب اس آپریشنل سیکریسی کو مینٹین کرتے کرتے ان کو 35 گھنٹے لگ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریجن کی ایک آواز ہونے کی وجہ سے یہ وار ارلی طور پہ کلمنیٹ کی ہے. اگر فار ایگزامپل ہم کہتے کہ جی انڈیا اور اسرائیل اور ایک طرف ڈیفینس الائنس میں ہے اور دوسرا انڈیا اور ایران الائنس میں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو لنکیجز ہیں جہاں ایران کی سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے. اب اگر یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا اور ہم ایران کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو کیا ہوتا؟ آپ ایک اور وار سٹارٹ کرتے، امریکہ کے پاس ایک اسٹرانگ فٹ بیس آتی، آپ نے تمام چیزیں ریجیکٹ کی، چاہے ہمارے مطلب فیلڈ مارشل پہ انہوں نے پریشر ڈالا یا جو بھی ہے، آپ نے ہر چیز ریجیکٹ کی. آپ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ 20,000 ایرانی یہاں سے گئے جو حج کے بعد. یعنی جو ریجن کی کنسیڈریشن تھی فار نو وار اگینسٹ ایران، اس کی وجہ سے آپ اس سیز فائر پہ آج کھڑے ہیں. اگر ایک بھی کنٹری ریجن کے اندر پرو ایران کی بجائے اینٹی ایران ہوتی، مطلب اینٹی ایران کے لیے، مطلب وار کے لیے ہوتی، تو آج آپ ایک مختلف سچویشن میں ہوتے. وہ کنٹری بیس بن جاتی، اور وہ کنٹری بیس بن جاتی امریکن آپریشنز کی. امریکن میں اس وقت امریکہ کو اپنی بیسز ورسز ریجنل پالیسی چوز کرنا تھا. تو دیکھیں فرق پڑا ہے، بہت فرق ہے. بالکل فرق واضح ہے. ماریہ، جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ ممالک جو ہیں ان کا بڑا کردار ادا رہا ہے اس معاملے کو نمٹانے کے لیے، اگر ایک طرف ہم بات کریں غزہ کی، تو اگر غزہ کے معاملے پر بھی تمام ممالک اس طرح سے یکجان ہو جائیں تو معاملہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جس طرح سے یہ ایران کا معاملہ، ایران اور اسرائیل کا معاملہ ہوا ہے، اس کے کوئی اثرات غزہ کی صورتحال پر بھی پڑ سکتے ہیں؟ تو پڑھ سکتے ہیں. 17 سے 20 تاریخ تک اس وقت جنرل اسمبلی کے اندر مطلب جو انٹرنیشنل کانفرنس بلائی جا رہی ہے، جس کے ایک جو ہوسٹ ہے وہ سعودی عربیہ ہیں، اور اس میں جو ہے 2 ریاستیں غزہ کے لیے کہی جا رہی ہیں، ایک فلسطینی ریاست اور ایک اسرائیلی ریاست. یعنی کہ پہلے تو غزہ کی جو علاقے کو اسرائیل کی سرپرستی میں رکھا گیا تھا، لیکن اب یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے یہ پرپوز کیا جا رہا ہے. اور اس وقت اسرائیل کی حکومت اس جگہ پہ نہیں ہے کہ وہ اس سولوشن کی مخالفت کر سکے آن گراؤنڈ. دیکھیے آپ اگر آن گراؤنڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ طاقتور ہونے کی ضرورت ہے. اور اس ایران، اسرائیل اور امریکن کنفرنٹیشن کے بعد آپ کو کیا پتہ چلا ہے؟ آپ کو یہ پتہ چلا ہے کہ آپ اس خطے میں جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں. اسرائیل اس خطے میں جنگ نہیں لڑ سکتا تھا. دیکھیے اگر ایک ملک جو ایک کسی ملک کی ایٹمی صلاحیت پہ جا کے اٹیک کرتا ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس صحیح طرح والے بم نہیں ہیں، آپ وہ والے دوسرے والے بم بھیجیں کیونکہ ہم نیچے پہنچنا چاہتے ہیں کیونکہ فیسلٹی ہٹ نہیں ہوئی 8 دن کے بعد. اور اس کے بعد پھر جب آپ کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں تو آپ کی قوم ملک چھوڑ کے چلی جاتی ہے.
सो मतलब लोग भाग जाते हैं इसराइल से। यानी आप ये देखें, ये वो इसराइल जो जंग से पहले था और वो इसराइल जो अब जंग के बाद है, और वो इसराइल जिसको अमेरिका की जरूरत पड़ी सिर्फ अपने पहले मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को हासिल करने की। ठीक है, ट्रम्प हैज कम ऑन द टॉप, मतलब वो अपने लिए एक पीस के लिए रीजन के तौर पे वो ले आए हैं पीस, मतलब अच्छा है बुरा, बट ही ब्रॉट द पीस। ठीक है, अब इशू ये है कि अगर टू स्टेट सोल्यूशन तमाम इस्लामिक वर्ल्ड प्रपोज करता है, तो आप मुझे बताएं कि क्या इसराइल के पास वो असर रसूख है कि वो अमेरिका को भी कह सके कि जी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर अमेरिका ये पीस नहीं करता, चाहे वो अमेरिकन बेसिस के से जहाज उड़े नहीं उड़े, मतलब ईरान ने कोई कैजुअलिटीज की अमेरिकन या नहीं की, सिंबॉलिकली या नॉन सिंबॉलिकली, बात दरअसल ये है कि ये जो पीस है वो किसके दरमियान हुआ, ईरान और इसराइल के दरमियान नहीं। इसकी शुरुआत ईरान और अमेरिका के दरमियान हुई। ईरान और अमेरिका ने जब पीस किया तो इसराइल ने फॉलो किया। इसका मतलब ये है कि आप सेकंड टियर स्टेट है। अगर आप सेकंड टियर स्टेट हैं तो आपके पास जो इंडिया के साथ हुआ, मतलब इंडिया किसके पास गया, मतलब अमेरिका के पास गया ना कि जी आप पीस की बात करें। फर्क ये था कि पाकिस्तान अमेरिका की डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं थी, तो इसलिए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पीस हुआ। बट रियलिटी ये है कि ये जो चीज़ें हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि अमेरिका हैज़ कम एज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर वर्सेस इंडिया एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर वर्सेस इजराइल। और इसराइल को अब अमेरिका की टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे एग्री करना पड़ेगा। और अगर गल्फ वर्ल्ड कहते हैं और सारी जो इस्लामिक वर्ल्ड कहते हैं कि हमें टू स्टेट सोल्यूशन चाहिए, तो इसराइल के लिए मुश्किल होगा कि वो उसको स्टॉप कर सके मिलिटरीली। लेकिन किसी भी उसका रिएक्शन ये होता है कि जी हम जंग करेंगे। जंग तो ये पहले कर चुके हैं, तो जब जंग इन्होंने पहले कर ली है तो अब एब्जॉर्ब तो करनी पड़ेगी। अब हम दुआ करते हैं कि 17 से जो 20 तारीख को सऊदी अरेबिया में कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें ये सजेस्ट किया जा रहा है यूएन की कि टू स्टेट सोल्यूशन एक्सेप्ट की जाए, कि हम इस पे कामयाब हों। और अगर आप ये कामयाब होते हैं तो देन दिस इज द अल्टीमेट विक्ट्री। बिल्कुल, अमेरिका का किरदार इस हवाले से, सीज़ फायर के हवाले से वाज़ेह तौर पे देखा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद थी मारिया सुल्तान, जबकि दूसरी जानिब शौकत पराचा भी हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।